ابتدا اسماعیل۔ نشریات ہماری جاری ہے بعنوان شان حسین، اور ہمارے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں، ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مشہور و معروف ثنا خاں، نعت خاں، نوحہ خاں۔ ابھی انہوں نے رمضان المبارک میں ایک حمد باری تعالیٰ پڑھی، جس کو سب نے بہت سراہا، ہم نے شان رمضان کا حصہ بھی بنایا اس کو، اور ویسے بھی خاص و عام میں مقبول۔ کہتے ہیں نا، اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں، ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، ذکر مولا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں۔ تو یہ ظاہر ہے کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے، کوئی تمغہ نہیں ہے کہ اس کی پہچان ذکر خدا ہو، ذکر محبوب خدا ہو اور ذکر اہل بیت ہو۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب لوگوں نے بھی ہمیں بہت زیادہ پیغامات بھیجے تھے کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے نشریات کا حصہ بنے تھے، پھر اس کے بعد کچھ ایک گیپ آ گیا تھا، تعطل آ گیا تھا، تو ہمیں آپ لوگوں کے بہت پیغامات موصول ہوئے، آپ سب ان کو سننا چاہتے تھے، ہم نے ان سے بہت گزارش کی، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خاں، نوحہ خاں، نعت خاں، جناب میر حسن میر صاحب۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، السلام علیکم، وقت نکالا۔ وعلیکم مزاج السلام، بخیر ماشاءاللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، شکر اللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، اور ہم کوشش کریں گے کہ جناب میر حسن میر صاحب سے یہ ایام اعزاز سے متعلق جو ہماری نشریات ہیں اس میں جتنے بھی روز ہماری یہ نشریات ہیں، یعنی کہ 8، 9 اور 10 محرم، ہمارے ساتھ انشاءاللہ جناب میر حسن میر صاحب ہوں گے، اور مختلف موضوعات پر ان سے ہم کلام سنیں گے۔ ابھی آغاز میں ایک ایسے کلام کی گزارش کرنی ہے کہ جس میں حمد خدا بزبان امام علی مقام ہو۔ ہم نے علماء کرام سے سنا کس طریقے سے امام علی مقام نے بظاہر سخت سے سخت وقت میں بھی ذکر خدا کیا، شکر خدا کیا، سجدہ خدا کیا۔ تو میں چاہتا ہوں میں امام علی مقام سے ہی منسوب جو کچھ دعائیہ کلمات ہیں وہ پڑھوں، اور اس سے متصل پھر ہم جناب میر حسن میر صاحب سے کلام سنیں، جس کا عنوان ہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ امام علی مقام سے منسوب بہت سارے دعائیہ کلمات ہیں، ان میں سے ایک ہے، فرمایا اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام میں میرے ساتھی، اے مشکلوں میں میرے فریاد رس، اے ہمیں نعمتیں دینے والے، اے ہمارے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کے معبود، اے مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے نبیوں کے خاتم، اے نبیوں کے خاتم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرامی قدر آل کے رب، اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اے کاف ہا یا عین صاد، اے طٰہٰ، اے یاسین اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اور پھر آگے کہا اے ایوب کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اے وقت ذبح ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روکنے والے، اے وہ کہ جس نے زکریا کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا فرمایا، اے وہ کہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اے وہ کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے، اسی دریا میں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، اے وہ جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اے وہ جو اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والے کی گرفت میں ہرگز ہرگز جلدی نہیں کرتا، اے اللہ، اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اے ہمیشگی والے، تجھے فنا نہیں، سب کی سب ہم، سب کی سب تعریفیں، سب کی سب ثنا صرف تیرے لیے ہے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، 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 سبحان ربی الاعلیٰ۔
ارے خنجر تلے حسین یہ، خنجر تلے حسین یہ دیتے رہے صدا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ بند سماعت فرمائیے یہاں سے۔ ہاں اصغر کو تیرے نام پر قربان کر دیا، گٹھڑی میں تیرے واسطے قاسم اٹھا لیا۔ ہاں میں نے تیری اذان پر اکبر کیا فدا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کہتا ہے اپنے دل میں وہ پروردگار سے کہ تھا یہ کبھی ہماری سکینہ کے واسطے، ہے اب سینے پر سوار ہے، اب سینے پر سوار ہے، قاتل اگر تو کیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کلام آپ نے سنا کہ کس طرح امام علی مقام نے ہر موقع پہ ذکر خدا کیا، شکر خدا کیا، یعنی وہ منزل کے جہاں انسان کا صبر کرنا مشکل ہے، وہاں امام علی مقام نے شکر کیا ہے خداوند تعالیٰ کا۔ اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اولاد والے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سخت موقع بھی ہو، بہت سخت مصیبت بھی ہو، لیکن وہ مصیبت انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو تو انسان کچھ نہ کچھ کر کے کوشش کرتا ہے سہ لے اس کو، لیکن اس وقت بھی انسان یہ کہتا ہے کہ یار مجھ تک رہے مصیبت، یہ اہل خانہ تک نہ آئے، گھر والوں تک نہ آئے، اولاد تک نہ آئے۔ اور پھر اولاد اگر جوان ہو، اولاد اگر کڑیل جوان ہو، اولاد کا نام علی اکبر ہو، ہم شکل پیغمبر ہو، حسین ابن علی کی اولاد ہو، تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ، اور میں نے بہت سارے جو زائرین ہیں کربلا کے ان سے سنا، مشاہدہ بھی کیا اس بات کا کہ کربلا معلیٰ میں ظاہر مختلف مقامات ہیں، لیکن ایک مقام ہے جسے مقام علی اکبر کہتے ہیں، کہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب علی اکبر کو برچھی لگی تھی۔ جو جسد مبارک ہے وہ تو روضہ پاک میں ہی ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ سب شہداء کو وہاں لایا گیا، لیکن جو مقام ہے جہاں برچھی لگی تھی وہ ذرا فاصلے پر ہے، روضہ مبارک سے کچھ فاصلے پر ہے۔ تو میں نے اکثر زائرین کربلا سے، آپ پوچھتے ہیں نا، کوئی مدینے سے آتا ہے آپ مدینے کی کیفیت پوچھتے ہیں، جہاں سے آتا ہے اسی کیفیت پوچھتے ہیں، تو میں نے ان کا ذاتی تجربہ سنا کہ وہ کہتے ہیں ایک یہ جو مقام ہے نا کہ جہاں جناب علی اکبر کو برچھی لگی تھی، اس مقام کی کیفیت اور سوچ کچھ الگ ہی ہے، تمام مقامات سے جدا ہے۔ اور سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب جناب علی اکبر کو برچھی لگی ہوگی تو، اور وہ جو مکالمہ ہے اس وقت امام علی مقام اور جناب علی اکبر کا، وہ ایک بہت عجب ہے۔ تو بہرحال جناب امیر حسن میر نے ایک کلام پڑھا ہے، اور اس کلام کے آغاز میں شہید استاد جناب سبت جعفر صاحب کی آواز، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سبت جعفر صاحب یہ کیا کہنے ہیں، سبت جعفر صاحب نے کہا، تیرے ممدو ہیں مالک دو جہاں، سبت جعفر وہ ہیں جب تیرے قدرداں، کیوں تجھے فکر ہے داد و بے داد کی، جب تیری شاعری ان سے منسوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم آج کے دن یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جناب سبت جعفر صاحب کی۔ اور بڑا دل کو چھو لینے والا کلام ہے، لا رہا ہوں میں لاشہ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، کہ گویا امام علی مقام جناب علی اکبر کی ماں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں
کہ میں اکبر کے لاشے کو لا رہا ہوں زینب کو سنبھالنا، چونکہ جناب زینب کبریٰ ہے امام علی مقام کی بہن، لیکن پالا ہے جناب علی اکبر کو. تو ایک عجب یہ کیفیت ہے کہ جس میں 3 شخصیات انوالوڈ ہیں، امام علی مقام، جناب زینب کبریٰ اور جناب ام لیلا. ہے ام لیلا ام لیلا سنبھال زینب کو، ہے لا رہا ہوں میں لاش اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو، ہاں بولے ہوں گے حسین یہ رو کر. ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو، ہے نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو. ارے کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو. ہے تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر. ام لیلا سنبھال زینب کو، اور 2 نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، اور صبر ایسا کہ ان کے لاشوں پر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا. اور ہے مگر اب یہ لاش اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو، اور ایسے لاشیں جوان اٹھائے ہوں، ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں، ان نشانوں کو پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں. ارے اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر. ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو. اب ظاہر ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو حضرت عباس پہ بہت ناز تھا. جری دلیر علمدار با وفا عباس، کہ جن کی پہچان ہی روب، دبدبا، ہیبت، بہادری، شجاعت، جن کی پہچان ہی ہے. اور جب ہر شہید شہادت کے لیے جا رہا تھا تو کوئی نہ کوئی مکالمہ کرتا تھا، خیموں میں بیویوں سے پھر جاتا تھا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ بڑا دلوں کو چیرتا ہے
کہ جب حضرت عباس جا رہے تھے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ یہ میں نے سنا تھا بابا سے، یہ بات سنی تھی میں نے کہ واقعہ کربلا جب ہوگا تو اس میں ایک گھڑی ایسی بھی آئے گی کہ جب میرے سر سے چادر چھین لی جائے گی. تو جناب زینب کہتی تھی کہ عباس میں اس وقت سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ اس زینب کے سر پہ ردا نہ ہو. اے عباس اب تم جا رہے ہو جنگ کرنے تو مجھے یقین آتا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. تو اللہ جانے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو نیچرلی کن کن مقامات پہ حضرت عباس یاد آئے ہوں گے. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. اور جناب زینب کبریٰ کو پتہ نہیں کون کون یاد آ رہا ہوگا سفر کربلا میں، چونکہ جب مدینے سے چلی تھی سب ساتھ تھے، عباس، علی اکبر، علی اصغر، حسین، اون، محمد، سب ساتھ تھے نا. لیکن اب جب کربلا ہو گئی ہے تو اب صرف امام زین العابدین ساتھ ہیں، امام سجاد ساتھ ہیں. تو میں جناب زینب اور امام سجاد کے عنوان سے کچھ اشعار پڑھتا ہوں اور پھر میر صاحب آپ جناب زینب اور حضرت عباس کے عنوان سے کلام سنائیے گا. تو گویا ایک طرف جناب زینب کبریٰ حضرت عباس کو یاد کر رہی ہیں اور ایک طرف امام سجاد سے امام زین العابدین سے یہ کلام کر رہی ہیں کہ سجاد میں زینب ہوں، سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، ارے میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا. اب گویا کہہ رہی ہیں کہ سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر، بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں. سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں. سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہیں تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں. معلوم ہے آدھا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں. سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں. اور موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو، کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں. مظہر عابدی صاحب نے کلام لکھا اور کیا خوب مقطع لکھا. کہا بازار ستم میں تھا زینب کا عجب عالم، مظہر میں لکھوں کیسے. ظالم نے کہا جس دم ہے کون تیرا وارث، زینب نے کہا کوئی نہیں. آ گئی شام علم، آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ہائے ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم، پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. ارے کتنی بے بس تھی بغیر، کتنی بے بس تھی بغیر
اے شہنشاہ وفا ارے نام لے لے کہ میرا جب یہ ظالم نے کہا کہ ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ارے ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی زاچ دے ہائے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی اور قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ہائے دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی جزاک اللہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل